ذی الحج کے اس ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ اور الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر، کہ کوئی دن بھی نہیں ہے جو بہت عظمت والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور کوئی ولا احب الی اللہ، اور کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو، من ایام العشر، ان 10 دنوں سے، یعنی 10 دنوں میں، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عمل بھی کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے بنسبت بہت پسندیدہ ہے۔ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن دنیا کے تمام دنوں سے اللہ تعالیٰ کو بہت عظمت والے ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، سو اس میں بہت زیادہ پڑھو، کثرت کے ساتھ تسبیح، سبحان اللہ والتحلیل، لا الہ الا اللہ والتحمید اور الحمدللہ والتکبیر اور اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دونوں تکبیرات پڑھتے، اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے ان 10 دنوں میں۔ یہ 10 ذی الحج کے خصوصی اعمال بھی ہیں، اور اسی طرح ویسے بھی تسبیح و تحلیل اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ وہ احادیث میں آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے عرض کیا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے،